شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہاں قرآن مجید کی یہ صورت مکمل کی، وہاں پریشانی ختم۔ قرآن مجید کی یہ ایک صورت پڑھ کر دعا کرو، ہر مصیبت، دکھ، پریشانی انشاءاللہ صرف ایک صورت سے حل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کسی بھی نماز کے بعد ایک صورت کا بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص اللہ کے نام اور صورت اور ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ درود پاک واحد ایسی عبادت ہے، واحد ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا جس اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک اگر کروڑوں روپے کی بھی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اللہ رب العزت غیب سے وہ حاجت پوری فرمائیں گے۔ آپ لوگ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، ظہر کے وقت کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت لگے، جب آپ کو صحیح لگے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کر لینا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی آپ کو رقم کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقت والا عمل ہے، اور سب سے خاص بات کہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایسا وظیفہ ملے کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، اور اسے دولت چاہیے ہو، دولت مل جائے، اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگ گئے، فون پر باتیں کرنے لگ گئے۔ نہیں میرے ناظرین، آپ لوگ ایسا ہرگز نہیں کر رہے۔ میں جو چیز آپ کو بتاؤں آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے، لیکن میرے ناظرین یہ عمل آپ لوگ کسی بھی وقت کر لیجئے گا۔ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے، اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز کے بعد یہ عمل آپ لوگ کر کے دیکھ لیجئے۔ ویسے بھی تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار یہ بھی ضرور آزمائیے۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے ناظرین یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ تقدیر کے بند دروازے اگر راتوں رات نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ یہ خاص تسبیح صرف ایک رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 کروڑ روپے کی بھی ضرورت ہو تو فوراً مل جاتے ہیں۔ چاہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور پڑھتے ساتھ ہی رزق و دولت اللہ کا ولی گھر دے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات میں ایک مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی فوری مدد ہو جاتی ہے۔ جو بھی کرتا ہے یہ عمل کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ رات میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہوتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔
تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کہ کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت برستی ہے، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروباری مسئلہ ہے، گھر میں بے برکتی، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، حاجتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی کام آپ کرتے تھے وہ صحیح نہیں ہوتا تھا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوں، اس میں آپ کو کامیابی نہ مل رہی ہو، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں، اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہوگا۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی عادت سے باخبر ہے، کس پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے وہ سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تر تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے بھیدوں سے واقف ہے، وہ تمہارے سانسوں کو اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو سنتا ہے، پیروں بھر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اس واقعے کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم مبارک ہل رہا تھا، اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسے اللہ کی معرفت اور خشیت کہتے ہیں۔ یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک چھوٹا سا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے عبادت، عبادت اور صرف عبادت۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ بے شک وسائل اور ذرائع ہوں، اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے۔ انسان سے اس خدائے سبوح قدوس کی ذات صرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح و شام اسے یاد کرو۔ یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس انسان کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے، اللہ کے لیے مرنا، اس کے لیے جینا سیکھیے۔
خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم میں بھی اس کا لحاظ ہو، اظہار بھی وہ جو اسے پسند ہے اور خفا بھی وہ جو اسے پسند ہے، ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسلام نے شکر ادا کرنے کے 4 طریقے ہمیں بتلائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، اور مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کے بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے، ناپسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے شکر ادا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے کہ یہ چیز میرے ابو نے یا بھائی وغیرہ نے دی ہے، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلا الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو اس پر آپ اسے جزاک اللہ کہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو محترم ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ آپ اچھے طریقے سے جان لیجئے کہ آپ نے اس پورے عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ پورے یقین کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں، عربی کلمات بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی کرنے میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے کہ اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دنیا میں بھکاری بن کر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ اس کا پسینہ نصف کان تک پہنچ جائے گا۔ بس وہ اس حال میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔
آپ جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے۔ ناظرین، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سارے اہل محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ ناظرین، بے حد خاص عمل ہے، جتنی بڑی رقم آپ کو چاہیے کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو، آپ یہ 1 منٹ عمل کرنے کے بعد معجزہ خود دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مدد ہوگی کہ جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے عمل اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، یا حیو یا قیوم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا، اور اس طرح سے یا حیو یا قیوم پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت، ہیبت اور وقار عطا فرماتا ہے۔ اس ورد کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام روزانہ پڑھ لیں، ایسا معجزہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو چاہیں گے وہی ملے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے اور اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کہتے ہیں کہ کسی بھی دن جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، انہیں صبح شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ سبھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ حضوری کیفیت رکھنے والے اور 2 اللہ کے نام یا حیو یا قیوم آپ نے پڑھنے ہیں۔ 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم آپ نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا نصیب فرمائے گا۔ بعض شفا ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، لیکن شفائے کامل سے مراد ہے کہ اللہ مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو 1 گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار کر پی لیں اور سب گھر والوں کو بھی پلا دیں تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو 100 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھے گا انشاءاللہ بیمار پڑھ کر کرے گا تو بیمار کو شفا ہو جائے گی، اور خود پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائیں گے اور قوت روحانیہ میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرمائیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اسی مقررہ وقت میں پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو بھائیوں اور بہنوں آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہیں گے اور دولت پیسہ دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہیں گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ عمل کر کے دیکھیے، اس تسبیح کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی بہت مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کسی بھی وقت کسی بھی دن اشراق کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف کے بعد 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور جب آپ اس عمل کو کر لیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔